بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایسے ہی سچے اور دلچسپ واقعات سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ دوستو، آج ہم سننے والے ہیں فرعون کی بیوی حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہا کا واقعہ۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں بنا کسی دیری کے ساتھ۔ ایمان کے خاطر اپنی جان قربان کرنے والی ایک دلیر خاتون، جس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پرورش کی اور بچپن میں انہیں فرعون کے ظلم اور جبر سے بچایا، لیکن جب اس خاتون نے اللہ تعالیٰ پر ایمان لایا تو فرعون نے ان کے ساتھ کیا سلوک کیا، اور ایسا کیا ہوا کہ اس خاتون کو دنیا کی عظیم ترین عورت کا لقب دیا گیا۔ فرعون مصر کا ایک ظالم بادشاہ تھا۔ اس نے مصر میں آباد قومیں بنی اسرائیل کو غلام بنا رکھا تھا اور ان پر ظلم کے پہاڑ توڑتا تھا۔ فرعون نہایتی مغرور بادشاہ تھا اور خود کو لوگوں کا خدا اور رازق کہلاتا تھا، لیکن کسی میں بھی اتنی جرت نہیں تھی کہ فرعون کی مخالفت کر سکے۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ نے فرعون کے خاتمے کا ارادہ کیا تو بنی اسرائیل میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی تو ان دنوں فرعون نے اپنے سپاہیوں کو یہ حکم دے رکھا تھا کہ بنی اسرائیل میں جو بھی لڑکا پیدا ہو اسے قتل کر دیا جائے۔ لہٰذا اس مصیبت اور آفت کے دور میں مجبوراً حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے آپ کو ایک صندوق میں رکھ کر صندوق کو مضبوطی سے بند کر دیا اور اسے دریائے نیل میں ڈال دیا۔ دریائے نیل سے نکل کر ایک نہر فرعون کی محل کے نیچے بہتی تھی۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت یہ ہوئی کہ یہ صندوق دریائے نیل سے بہتے ہوئے اس نہر میں چلا گیا۔ اس وقت نہر کے کنارے فرعون کی بیوی حضرت آسیہ بنت مزاحم بیٹھ کر نہر کا نظارہ کر رہی تھی۔ حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہا ایک خوبصورت اور نیک دل انسان تھی اور وہ کسی بیماری میں اور شدید تکلیف میں تھی۔ فرعون نے ان کا بہت کچھ علاج کرایا تھا مگر وہ ناکام رہے۔ کہتے ہیں کہ کنہیوں نے اسے بتایا تھا، اے فرعون، ہم بے شک وہی کہتے ہیں کہ اس دریا میں سے ایک آدمی تیرے محل میں داخل ہوگا۔ اگر اس کے منہ کی رال اس بیمار خاتون کے جسم پر ملی جائے گی تو اسے شفا ہو جائے گا۔ چنانچہ جب نہر میں بہتے اس صندوق پر حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہا کی نظر پڑی تو انہوں نے ملازموں کو بلا کر اسے نکالنے کا حکم دیا۔ جب اس صندوق کو پانی سے نکالا گیا اور اسے کھولا گیا اور ملکہ نے اس بچے کو دیکھا تو اسے یوں محسوس ہوا کہ ایک بجلی سی چمکی ہے جس سے اس کے دل کو منور کر دیا۔ حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہا کے دل میں اس بچے کی محبت نے گھر بنا لیا۔ اس بچے کی لابی دہن جیسے ہی ان کے ہاتھوں پر پڑا تو انہیں شفا ہو گئی۔ فرعون کی بیوی حضرت آسیہ کے بدن سے کوئی لڑکا نہ تھا اور وہ بے اولاد تھی، لہٰذا اس پاک دل خاتون کی ممتا جاگ اٹھی اور اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو گود لے لیا۔ اس طرح اللہ تعالیٰ کی قدرت سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پرورش اسی فرعون کے محل میں ہوئی جسے آپ علیہ السلام کے ہاتھوں سے ہلاک ہونا تھا۔ دراصل لفظ فرعون اس دور میں مصر کے بادشاہ کا لقب ہوا کرتا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام کے قصے میں دو فرعونوں کا ذکر آتا ہے، ایک وہ جس کے زمانے میں آپ پیدا ہوئے اور ایک جس کے گھر میں آپ نے پرورش پائی، اور دوسرا وہ جس کے پاس آپ ایمان کی دعوت اور بنی اسرائیل کی آزادی کا مطالبہ لے کر گئے اور جو سمندر میں غرق ہو گیا اور لہٰذا حضرت بی بی آسیہ کا خاوند، جس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو
اپنے محل میں رکھا۔ اس فرعون کا نام رامیشور ثانی بتایا جاتا ہے۔ دراصل حضرت بی بی آسیہ ریان بن ولید کی پوتی تھی۔ ریان بن ولید وہی بادشاہ تھا جو حضرت یوسف علیہ السلام کے دور میں عزیز مصر تھا، اور اس نے حضرت یوسف علیہ السلام پر ایمان بھی لایا تھا، اور مصر پر تبتی خاندان کی حکومت آئی تو فرعون نے اپنی طاقت کے زور پر حضرت بی بی آسیہ رضی اللہ تعالی عنہا سے شادی کر لی، اور انہیں دھمکی دی کہ اگر انہوں نے شادی سے انکار کیا تو ان کے والدین کو قتل کر دیا جائے گا۔ لیکن شادی کے بعد بھی اللہ تعالیٰ نے حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہا کو فرعون کے شر سے محفوظ رکھا، اور وہ آپ پر قادت نہ ہو سکا۔ مروکین لکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرعون کو نامرد بنا دیا تھا، اور بعض روایتوں میں لکھا ہے کہ فرعون کو ایسی بیماری تھی کہ طبیبوں میں اسے ساری عمر صحبت کرنے سے منع کر دیا تھا، لہذا فرعون کبھی بھی حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہا کے قریب نہ جا سکا۔ یہ بھی اللہ تعالیٰ کی ایک حکمت تھی تاکہ حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہا فرعون کی ناپاک جسم سے محفوظ رہ سکے۔ بہرحال حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پرورش فرعون کے محل میں کسی شاہی فرد یا شہزادہ کے مانند ہوئی۔ ہر طرح کے عیش و آرام آپ کے لیے دستیاب تھے، لیکن تبتیوں کے درمیان زندگی گزارنے کے باوجود حضرت موسیٰ علیہ السلام کی فطرتی طور پر ان سے مخالف کردار کے مالک تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کے غرور اور تکبر اور خدائی کے دعووں کو ناپسند کیا کرتے تھے، اور ہمیشہ توحید کے متعلق واجب بات کیا کرتے تھے جو فرعون اور اس کے درباریوں کو ناگوار گزرتی تھی۔ بہت جلد وہ وقت بھی آ گیا جب اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نبوت عطا کی، اور آپ فرعون کے دربار میں اسلام کی دعوت لے کر تشریف لائے۔ اس وقت فرعون کے مقابلے پر جادوگروں اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے درمیان سحر کا مقابلہ ہوا، جس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام عصا حقیقی سانپ میں تبدیل ہو گئی، اور جادوگروں پر حق واجب ہو گیا کہ یہ اللہ تعالیٰ کے سچے رسول ہیں جنہیں ہماری ہدایت کے لیے بھیجا گیا ہے، جبکہ فرعون اپنی انا اور غرور پر قائم رہا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعوت کا انکار کر دیا۔ اسی دربار میں حضرت بی بی آسیہ رضی اللہ تعالی عنہا بھی موجود تھی، لہٰذا آپ نے یہ سنسنی خیز منظر دیکھا تو آپ کے دل میں فوراً حق کا نور چمک اٹھا، اور آپ موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آئی۔ حضرت بی بی آسیہ فرعونی مصر کی بیوی اور ملکہ تھی۔ آپ کے پاس مال اور دولت کی کثرت تھی، لیکن اس کے باوجود آپ غرور تکبر کا شکار نہیں تھی، بلکہ آپ کا دل غریبوں کی محبت سے سرشار تھا اور ان پر شفقت و مہربانی کے جذبے سے معمور تھا۔ آپ دل کھول کر ان پر صدقہ اور خیرات کیا کرتی تھی۔ اسی وجہ سے آپ کو ام المومنین یعنی مسکینوں کی ماں بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ بی بی آسیہ اپنے شوہر رامسس کی مظالم کو بھی خوب جانتی تھی، اس لیے آپ نے ایمان کا اظہار نہ کیا، چھپ چھپ کر ایک اللہ تعالیٰ کی عبادت کیا کرتی اور اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرتی کہ اے اللہ تعالیٰ مجھے فرعون اور اس کے عمل سے نجات دے، میں اس کے کفریہ حرکتوں سے بیزار ہوں۔
حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہا خفیہ طور پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خدا کی عبادت کرتی اور دعائے استغفار میں مشغول رہتی، یہاں تک کہ فرعون کو ایک دن آپ کے ایمان لانے کی خبر ہو گئی۔ اس نے ایک روز اپنے درباریوں سے کہا، کیا تم لوگوں کو میری بیوی کی کچھ خبر ہے؟ تم لوگ اس کے متعلق کیا جانتے ہو؟ سب نے بی بی آسیہ کی بڑی تعریف کی اور ان کی بھلائیاں بیان کی۔ فرعون نے کہا، کیا تم لوگوں کو نہیں معلوم میرے سوا وہ دوسرے خدا کو مانتی ہے؟ لہٰذا فرعون نے حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہا کو دربار میں بلایا اور ان سے دریافت کیا کہ تو کسے اپنا معبود مانتی ہے؟ حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہا نے دلیری اور جذبہ ایمانی سے جواب دیا، میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے رب پر ایمان رکھتی ہوں، جو میرا رب تیرا اور ہم سب کا خدا ہے۔ فرعون اس بے باک جواب پر خطرناک ہو گیا اور بہت جلد پورے شہر میں اس بات کی شہرت ہو گئی کہ فرعون کی بیوی اور ملکہ نے فرعونی طور طریقے کو ٹھکراتے ہوئے دین موسیٰ قبول کر لیا ہے۔ پہلے تو فرعون نے بیوی آسیہ کو سمجھا بجھا کر، ترغیب دلا کر اور ڈرا دھمکا کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دین کو چھوڑنے کو کہا، لیکن جب اس نے حضرت بی بی آسیہ کے چٹان جیسے مضبوط ایمان اور جذبے کو دیکھا تو اس نے ظلم و بربریہ سے کام لینے کی ٹھان لی۔ فرعون نے اپنے اہلکاروں کو حکم دیا کہ آسیہ کو تپتے ہوئے ریگستان کی دھوپ میں لٹا دیا جائے۔ آپ کو شدید گرمی میں ریت کے تپتے میدان میں چھوڑ دیا گیا۔ فرعون اس جگہ دورہ کرتا رہا اور کہتا رہا کہ اب تو باز آ جا، اگر تو نے میری بات مان لی تو محل کی شاہی زندگی اور آرام سے تیری معائش منتظر ہے۔ مگر حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہا پر اس کا کوئی اثر نہ ہوا، کیونکہ آپ کو جنت کے اس لافانی محلات پر ایمان تھا جو اللہ تعالیٰ نے انہیں عطا کرنے کا وعدہ کیا تھا۔ جب فرعون نے حضرت آسیہ کو ثابت قدموں کو دیکھا تو اس نے آپ کو شہید کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ اس نے اپنے سپاہیوں کو حکم دیا کہ بڑی سے بڑی چٹان کہیں سے اٹھا لاؤ اور آسیہ کو چت لٹاؤ اور وہ چٹان اس پر گرا دو۔ لہٰذا جب یہ لوگ پتھر لائے اور حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہا کو لٹایا گیا تو آپ نے آسمان کی طرف نگاہ اٹھائی تو پروردگار نے حجاب ہٹا دیا اور جنت کو اور وہاں جو محل ان کے لیے بنایا گیا تھا اسے انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا۔ آخر کار اس پتھر کو آپ پر گرا ہی دی گئی اور آپ کی روح پرواز کر گئی۔ حضرت آسیہ کے فضائل اور حدیث مبارک میں کچھ ان الفاظ سے آئے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مردوں میں تو بہت سے درجۂ کمال تک پہنچے، عورتوں میں سے سوائے فرعون کی بیوی حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہا اور علیہ السلام کی والدہ حضرت مریم بنت عمران کے اور کوئی عورت درجۂ کمال تک نہیں پہنچی۔ اس طرح ایک اور روایت میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جنتی عورتوں میں سب سے افضل خدیجہ بنت خویلد، فاطمہ بنت محمد اور فرعون کی بیوی حضرت آسیہ بنت مجاہد اور عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ مریم بنت عمران ہیں۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ بیوی آسیہ کا نکاح جنت میں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوگا۔ لہذا روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے
فرمایا جنت میں میرا مریم بنت عمران موسیٰ کی بہن کلثوم اور فرعون کی بیوی حضرت آسیہ کے ساتھ ہوگا۔ ہم نے دیکھا کہ حضرت آسیہ ایسی حکومت کے ساتھ، ایسے دربار کے اندر اس قدر مال و دولت، اطاعت گزار غلام اور کنیزوں کے ساتھ میں سے ایک بہترین زندگی گزار لی تھی، لیکن انہوں نے حق کو قبول کیا اور موسیٰ علیہ السلام کے دین پر ایمان لے آئی، حالانکہ انہیں معلوم تھا کہ ایمان لانے کی وجہ سے ان کی تمام خوشیاں اور مقام و منصب چھین سکتا ہے، یہاں تک کہ جان بھی جا سکتی ہے، لیکن اپنے حق کو قبول کیا اور اپنی گزرتے اعمال پر توبہ کر لی۔ بلا صبح توبہ کرنا اور ایمان پر مضبوطی سے قائم رہنا کوئی آسان عمل نہیں ہے، لیکن جو شخص بھی اس دنیا کی مشکل سے گزر کر اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرے گا اور انسانوں کے بجائے اللہ تعالیٰ سے ڈرے گا تو آخرت میں اس کے لیے بہترین لافانی زندگی ہے۔ سبحان اللہ۔